اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ علم غیب۔ مسئلہ علم غیب میں بھی سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اصل اختلاف دیکھا جائے کیا ہے۔ اب مسئلہ علم غیب، اس میں بھی منشأ نزاع کو متعین کرنا ہے۔ اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی، وہ کیا کہتی ہیں، اور اعلی حضرت کی جماعت رضاخانی وہ کیا کہتے ہیں، اصل اختلاف کیا ہے۔ تو آئیے اس میں بھی منشأ نزاع اور اصل اختلاف کو متعین کرنا ہے ہم نے۔ اس کے لیے دو انداز ہیں۔ پہلا انداز، شق اول، تنقی اول، ذاتی علم غیب صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو ذاتی علم نہیں، یہ خاصہ باری تعالی ہے۔ پہلی تنقید، پہلی شق، ذاتی غیب، ذاتی علم غیب خود جاننا، یعنی کسی کا عطا کیا ہوا نہ ہو، خود جانے، یہ ذاتی علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ذاتی علم غیب ایک ذرے کا بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ذاتی علم غیب ایک ذرے کا بھی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ شق اتفاقی ہے۔ اہل سنت والجماعت دیوبندی بھی تسلیم کرتی ہیں اور رضاخانیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ شق نمبر دو، عطائی طور پر بعض اخبار غیبیہ ماضویہ یا بعض اخبار استقبالیہ انبیاء کرام کو ہو سکتی ہیں، اس کو بعض ما کان اور بعض ما یکون کا علم کہتے ہیں۔ یہ شق بھی اتفاقی ہے۔ ماضی کی بعض خبریں، گزرے ہوئے زمانے کی بعض، اسے کہتے ہیں بعض و ما کانا، ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کا بعض۔ اسی طرح ما یکون، آئندہ جو ہوگا، آئندہ جو ہوگا زمانہ استقبال میں، زمانہ استقبال میں جو ہونے والا ہے اس کی بعض باتیں، اس کی بعض باتیں، بعض ما کان اور بعض ما یکون، ماضی کی بعض خبریں اور زمانہ استقبال کی بعض خبریں اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو عطا کی، اپنے پیغمبروں کو عطا کی۔ یہ شق بھی اتفاقی ہے، سمجھے؟ گزرے ہوئے زمانے کی خبریں، زمانہ استقبال کی خبریں، بعض خبریں اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو دیں، اتفاقی بات، دونوں فریق اس کو مانتے ہیں۔ نمبر تین، جمیع ما کانا و جمیع ما یکون کو رسول پاک اور باقی تمام انبیاء کرام جانتے ہیں، یہ اختلافی شق ہے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جانتے۔ ما کانا سب تے ما یکونو بھی سب جمی،
ماضی کی تمام خبریں اللہ نے اپنے پیغمبر کریم کو دے دیں، زمانہ استقبال کی ساری باتیں اور جنت میں داخل ہونے تک ساری باتیں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیں۔ یہ شک اختلافی ہے۔ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے یہ عطا کر دیں سب کچھ، ماضی کا بھی سب کچھ، استقبال کا بھی سب کچھ۔ اسے کہتے ہیں جمی ما کان اور جمی ما یکون۔ ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ ماضی کی کئی باتیں بھی پیغمبر کریم کو معلوم نہیں تھیں، آئندہ کی بھی کئی باتیں پیغمبر کریم کو معلوم نہیں تھیں، ساری باتیں اللہ پاک نے بتا دی ہوں، اس چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ سب باتیں اللہ پاک نے عطا کر دی ہوں، ماضی کی یا زمانہ استقبال کی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہمارا مقابل فریق وہ اس کا قائل ہے۔ اب گویا کہ اختلاف کیا ہوا؟ ذاتی علم غیب میں اختلاف نہیں، اختلاف ہے عطائی میں۔ اختلاف ہے کس میں؟ عطائی میں۔ عطائی میں ایک ہے تمام خبروں کو جاننا، ایک ہے بعض خبروں کو جاننا، ماضی کی بھی بعض، زمانہ استقبال کی بھی بعض، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں ماضی کی بھی تمام اور استقبال کی بھی تمام پیغمبر کریم عطائی طور پہ جانتے ہیں، اللہ پاک نے سب کچھ عطا کر دیا ہے، یہ اختلافی شک ہے۔ بریلوی اس کے قائل ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اب یہ شک نمبر 3 گویا کہ اختلافی ہے۔ پہلی 2 شکیں اتفاقی اور شک نمبر 3 کیا ہے؟ اختلافی۔ اب اسی شک میں ہم نے اپنے مقابل فریق سے پوچھنا ہے عقیدے کی وضاحت کرانے کے لیے کہ یہ جو جمی ما کان اور جمی ما یکون کا عطائی علم، جمی ما کان اور جمی ما یکون کا عطائی علم تم مانتے ہو رسول پاک کے لیے، اب پہلی بات صرف رسول پاک اس کو جانتے ہیں یا رسول پاک کے علاوہ تمام نبی جانتے ہیں؟ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اور جس طرح پہلے تنقیات آتی رہی ہیں یہاں بھی یہ تنقیات ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مقابل فریق ہر چیز میں ایسا ہے کہ وہ کبھی اپنا عقیدہ بتاتا نہیں ہے۔ اب ان سے بھی ہمارا سوال ہے، جی نبی پاک جانتے ہیں یا تمام انبیاء جانتے ہیں؟ یہ جمی ما کان تے جمی ما یکون، یہ یاد رکھنا۔ اختلافی کیا ہے؟ جمی ما کان تے جمی ما یکون کا عطائی علم صرف نبی پاک جانتے ہیں یا تمام انبیاء جانتے ہیں؟ یہ نمبر 4 شک آئی۔ نمبر 5، اگر وہ کہیں کہ نبی پاک بھی جانتے ہیں، سب نبی جانتے ہیں، تو پھر ہم پوچھتے ہیں سب انبیاء جانتے ہیں یا انبیاء کے علاوہ اولیاء بھی جانتے ہیں؟ انبیاء کرام اس جمی ما کان جمی ما یکون کا عطائی علم جانتے ہیں یا انبیاء کے علاوہ اولیاء کرام کو بھی اللہ پاک نے یہ سارا علم دے دیا ہوتا ہے؟ یہ شک نمبر 5، یعنی ان سے پوچھنا ہے عقیدہ بتاؤ بھائی، مہربانی کرو عقیدہ چھپاؤ نہیں، بس سمجھے؟ شک نمبر 6، اولیاء اللہ جانتے ہیں یا اولیاء اللہ کے علاوہ عام مومن بھی جانتے ہیں؟ یہ شک نمبر 6 ہے۔ پیر فقیر صرف وہ جانتے ہیں انبیاء اور پیر فقیر یا عام مومن بھی جانتے ہیں؟ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ عقیدہ بتاؤ، یعنی کم از کم عقیدہ تو بتانا چاہیے نا، عقیدہ اپنا بتاؤ جی، تمہارا عقیدہ ہے کیا؟ آگے شک نمبر 7، سارے مومن جانتے ہیں یا مومنوں کی خادم چیزیں بھی جانتی ہیں؟
ایمان والے سارے جانتے ہیں یا ایمان والوں کی خادم چیزیں بلیاں بھی غیب جانتی ہیں؟ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ ایمان والے جانتے ہیں اور ایمان والوں کی جو خادم چیزیں ہوتی ہیں بلیاں وہ نہیں جانتی یا بلیاں بھی جانتی ہیں؟ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ یہ آپ کے سامنے آ گئی جی 7 تنقیحات، 7 شکیں، آگے نوٹ: جو نہیں مانتا اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ نہیں مانتا کس کو؟ سمجھو جو ان کا عقیدہ ہے، جو تمہارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا؟ جمی ما کانا و جمی ما یکون کا عطائی علم، اس کو جو نہیں مانتا اس کا حکم کیا ہے؟ آج کل چلاکی یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی رسول پاک کو اللہ پاک نے علم عطا کر دیا، بس کتنا بھائی کیا وہ نہیں بس دیے، جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں، اللہ نے عطا کر دیا۔ بھائی کچھ وضاحت کرو، کوئی وضاحت نہیں کریں گے۔ پھر انہیں کہو حکم لگاؤ تو کہیں گے جو مطلقاً پیغمبر کے علم کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ بھائی مطلقاً تو پیغمبر کے علم کا منکر کوئی نہیں، تمہارا ایک مخصوص گھڑنتو عقیدہ ہے، جمی ما کانا اور جمی ما یکون کا عطائی علم، یہ جو تمہارا مخصوص عقیدہ ہے تم حکم اس کے بارے میں لکھو۔ جو اس کو نہیں مانتا اس کو تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ ہمیشہ چالاکی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو رسول پاک کو عالم الغیب نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ٹھیک بھئی کون سا علم نہیں مانتا؟ کوئی بتاؤ تو صحیح۔ کہیں جو رسول پاک کا مطلقاً علم کا منکر ہو وہ کافر ہے، بس اتنا لکھیں گے۔ اور یہ آگے شکیں جو ہیں کہ نبی جانتے ہیں، ولی جانتے ہیں، تمام نبی جانتے ہیں، اولیاء کے علاوہ مومن جانتے ہیں، مومنوں کی خدام چیزیں جانتے ہیں، ان کی وضاحت کی طرف تو سرے سے آتے ہی نہیں۔ ہوتا یہ جب بھی کوئی مناظرہ کرانے والا مناظرہ کراتا ہے، رضا خانی ان کا طریقہ ہوتا ہے ذرا شور ڈالنا، شور ڈال کے جان بچانا، عقیدہ واضح نہ ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں جی مناظرے میں سب کچھ ہوتا رہے گا، مناظرے میں سب کچھ ہوتا رہے گا۔ جو ہمیں بلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں او جی چلو خیر ہے جی آگے سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اب پہلے عقیدہ بتایا ہی کوئی نہیں، پورا عقیدہ بتانے کے بغیر مناظرہ شروع۔ اب عقیدہ آیا ہی نہیں، بھی مناظرہ کس چیز کا ہے، کس چیز کو ثابت کرنا ہے، ثابت کرنے والے نے کس چیز کو ثابت کرنا ہے، تردید کرنے والے نے کس چیز کی تردید کرنی ہے، جب تک پورا عقیدہ ہی نہ آئے۔ لیکن وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، بس شروع کرو شروع کرو۔ ہمارے جو آدمی ہوتے ہیں وہ بھی ہاں جی بس شروع کرو جی شروع کرو، بس بھائی کیا شروع کرو، کس چیز کی بات ہے؟ اب جب تک عقیدہ واضح نہ ہو اس وقت تک بات ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن عام طور پہ بس یہی ہوتا ہے، چلو جی شروع کرو جی۔ بلکہ بعض اوقات رضا خانی شور ڈال دیتے ہیں، اوے یہ بھاگتے ہیں، ہم بھاگنے نہیں دیں گے، وہ یہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے، یہ بہانے ڈالتے ہیں، یہ خامخواہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تو یہ بتاؤ تو یہ بتاؤ، یہ اصل میں بھاگنا چاہتے ہیں، ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، عقیدہ خود بتائیں گے نہیں اور بھاگنے والا دوسرا ہے۔ بھئی عقیدہ بتاتا تو نہیں، بھاگتا دوسرا کیسے ہے؟ تو اپنا عقیدہ تو بتا۔ یہ ایک انداز ہے اس مسئلہ پر عقیدے کی وضاحت کا۔ اب آئیے دوسرا انداز۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، کسی اور کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ یہ پہلی شک کہ عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ پہ بولا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر عالم الغیب کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ یہ شک اتفاقی ہے۔ یہ شک، اس کے لیے آپ کے پاس یہ ماخذ لکھا ہے۔ یہ پہلی عبارت ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کی۔ وہ لکھتی ہیں مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ ہے، مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ ہے، اور یوں کوئی حرج نہیں
کہ اللہ تعالی کے بتانے سے امور غیب پر انہیں اطلاع ہے۔ الامن والعلا صفحہ 170۔ لاؤ جی، اب مولوی احمد رضا خان صاحب یہ خود کہتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ کو کہنا چاہیے، مخلوق کو عالم الغیب کہنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ہاں مخلوق کے لیے کہو تو کیا کہو؟ یوں کہو کہ اللہ کے بتانے سے امور غیب پر انہیں اطلاع ہے، عطائی علم ہے، امور غیب پر انہیں کیا ہے؟ اطلاع ہے۔ اللہ کے بتانے سے امور غیب پر ان کو کیا ہے؟ اطلاع ہے، بس۔ اب عالم الغیب کا لفظ وہ کہتا ہے صرف اللہ کے لیے، مخلوق کو کہا جائے تو مکروہ ہے، غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ پہلی شک گویا کہ اتفاقی ہو گئی کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، کسی اور کو عالم الغیب کہا جا سکتا نہیں۔ اسی کے لیے آپ کے پاس دوسرا ماخذ ہے، یہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب کی عبارت ہے۔ وہ لکھتے ہیں علم جب کہ مطلق بولا جائے، علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، علم غیب خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے۔ اس کی تصریح حاشیہ کشاف پر میر سید شریف نے کر دی ہے، اور یہ یقیناً حق ہے۔ ملفوظات احمد رضا خان صفحہ 383 جلد نمبر 3۔ اب مولانا احمد رضا خان کے نزدیک علم غیب ذاتی کو کہتے ہیں، صرف علم غیب، لفظ علم اور غیب آ جائے، عالم الغیب گویا کہ ذاتی کو کہتے ہیں، اور ذاتی ان کے نزدیک بھی صرف اللہ ہے، تو لہذا گویا کہ عالم الغیب اللہ ہی کو کہا جائے گا، عالم الغیب کسی اور کو نہیں کہا جائے گا۔ یہ اس دوسرے ماخذ سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، کسی اور کو عالم الغیب کہا جا سکتا نہیں۔ آگے تیسرا ماخذ ہے آپ کے پاس، یہ جال حق کی عبارت ہے مفتی احمد یار گجراتی کی۔ وہ لکھتے ہیں جو علم عطائی ہو اس کو غیب نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ جال حق صفحہ 97 جلد اول۔ جو علم عطائی ہو اس کو غیب نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ تو علم غیب گویا کہ صرف ذاتی ہو گیا، عالم الغیب بھی صرف ذاتی ہو گیا، تو عالم الغیب صرف اللہ کو کہا جائے گا، کسی اور کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ شک کیا ہے؟ اتفاقی۔ یہ تین ماخذ آ گئے آپ کے سامنے کہ علم غیب اللہ ہی کے لیے ہے، عالم الغیب اللہ ہی کو کہنا چاہیے، مخلوق کو عالم الغیب کہا جا سکتا نہیں ہے۔ عالم الغیب کا اطلاق صرف اللہ پر، علم غیب کہتے ہی ان کے نزدیک ذاتی کو ہے، تو علم غیب صرف اللہ کے لیے، غیر کے لیے ہے ہی نہیں۔ اب ماخذ، اب شک نمبر 2، اطلاع علی الغیب، بعض اشیاء کی برحق۔ اب اگر یہ انداز اختیار کیا جائے نا تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے، عنوان ہوتا ہے موضوع کا علم غیب، جب بھی یہ مسئلہ بطور بحث آتا ہے تو عنوان کیا ہوتا ہے؟ علم غیب۔ اب اگر یہ انداز آپ اختیار کریں، آپ کہیں جی علم غیب تو کہتے ہیں ذاتی کو، اور ذاتی تو آپ کے نزدیک بھی نبی پاک یا کوئی بھی ذاتی طور پہ عالم الغیب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب خاصہ باری تعالی ہے، علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ بات سمجھے؟ اب وہ ان عبارتوں پہ پھنس جائیں گے۔ اب مسئلہ آئے گا نبیوں ولیوں کو علم نہیں، سمجھو، نبیوں ولیوں کو علم غیب نہیں، ان کو غیب کی اطلاع ہے، ان کو کیا ہے؟ غیب کی۔ اب اتنی بات مان لیں کہ علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے، تو اب آسانی سے کہہ سکتے ہیں آپ بھائی موضوع تو ہم نے جیت لیا، موضوع تھا علم غیب، وہ آپ نے ہی مان لیا کہ علم غیب اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے
نہیں ہے. اب موضوع اطلاع غیب تو ہے نہیں، وہ سمجھے. اب آگے اطلاع غیب، وہ اطلاع غیب آپ مانیں گے نبیوں ولیوں کے لیے. اطلاع غیب کا تو جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا تو فی الحال کیا تھا؟ علم غیب تھا. موضوع مقرر کیا تھا؟ علم غیب. وہ آپ نے بھی مان لیا کہ علم غیب اللہ ہی کے لیے. تو آپ آسانی سے یوں کہہ سکتے ہیں، عوام کو سمجھا سکتے ہیں کہ اب انہوں نے ہی مان لیا ہے کہ علم غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ علم غیب کسی اور کے لیے نہیں ہے. بات سمجھے. یہ دوسرا انداز اختیار کیا جائے تو اس میں یہ پہلی شک کا بیان آیا آپ کے سامنے. اب آگے آئیے شک نمبر 2، اطلاع غیب کی. علم غیب تو نہیں، اور سمجھے علم غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے. غیب کی اطلاع، غیب کی اب اطلاع بعض کی یا کل کی، اطلاع بعض کی یا کل کی. سمجھو اب یہ دوسری شک، اطلاع علی الغیب، بعض اشیاء کی برحق. یہ شک اتفاقی ہوگی. اطلاع غیب کی مراد کیا ہے جی؟ بعض اشیاء کی اطلاع، بعض چیزوں کی اطلاع. یہ شک بھی اتفاقی ہے. ہم بھی مانتے ہیں بعض چیزوں کو اللہ پاک بتاتا ہے، اور سمجھے اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو بتاتا رہا. ہمارے پیارے پیغمبر کو اللہ پاک نے بعض چیزوں کی اطلاع دی. اطلاع بعض چیزوں کی برحق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ شک اتفاقی. آگے شک نمبر 3 آئے گا اختلافی، جمی مغیبات. اطلاع غیب کی یعنی جمی مغیبات، جمی ما کان، جمی ما یکون انبیاء کے لیے ثابت ہے یا نہیں. یہ تیسری شک آئے گی اختلافی کہ جی بعض غیب تو اتفاقی بات ہے، ہاں جمی غیب، جمی غیب اس میں ضروری ہوتا ہے واضح کرنا جمی ما کان تے جمی ما یکون. صرف ما کان اور صرف ما یکون نہیں، بات کو سمجھو. صرف ما کان اور صرف ما یکون نہیں، اس کے لفظ ساتھ ضروری ہوتا ہے لفظ ہو جمی کا، سب کا، سب ما کان، سب ما یکون، جمی ما کان، جمی ما یکون. چونکہ بعض تو ہم بھی مانتے ہیں، اور سمجھے اس لیے ما کانا کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ جمی ما کانا، جمی ما یکونو، جمی مغیبات کا علم، جمی مغیبات کی اطلاع، جمی مغیبات کی اطلاع انبیاء کے لیے ثابت ہے کہ نہیں. اب یہ شک اختلافی ہے. وہ کہیں گے ثابت ہے، ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. پھر 3 کے بعد آگے وہی شکیں آئیں گی جو وہاں تھیں. او نمبر 4 5 6 7 وہ سمجھے. یہ 3 کے بعد آگے جو پہلے انداز میں نمبر 4 آگے 5 6 7 وہ یہاں بھی آئیں گی. یہ جو اب تم علم یہ اطلاع مانتے ہو، یہ صرف نبی پاک کے لیے یا تمام پیغمبروں کے لیے؟ پھر سب پیغمبروں کے لیے یا ولیوں کے لیے بھی؟ پھر صرف ولیوں کے لیے یا مومنوں کے لیے بھی؟ پھر مومنوں کے لیے یا مومنوں کی خدام چیزوں کے لیے بھی؟ بات سمجھے. یہ اوپر والی تنقیات یہاں بھی آ جائیں گی. یہاں شک نمبر 4 آگے. یہ جو شک نمبر 4 ہے اس کا تعلق دونوں انداز کے ساتھ ہے. اس کو آپ نے دونوں کے ساتھ لگانا ہے. یہ جو علم ہے خواہ وہ پہلے انداز والا تھے خواہ دوسرے انداز والا، پہلے انداز والا یا دوسرے انداز والا، یہ علم پیغمبر کریم کو کب ملا؟ تمہارے نزدیک پیغمبر کریم کو یہ علم عطا کیا گیا، ساری غیب کی باتوں کی اطلاع دے دی گئی، یہ سارا غیب پیارے پیغمبر کو دے دیا گیا. کب آیا؟ رحم مادر کے اندر، یا شب معراج کو، یا جب قرآن مکمل ہوا. یہ شک نمبر 4. یہ علم جو دیا گیا آیا رحم مادر میں، یا معراج کی رات، یا نزول قرآن کی تکمیل کے وقت، نزول قرآن کی تکمیل کے وقت دیا گیا. عبارت صحیح کر رہا ہو. اب ان میں
بعض مولویوں نے لکھا ہے کہ رحم مادر میں علم دے دیا گیا. مفتی احمد یار گجراتی کی مختلف عبارتیں ہیں کہ معراج کی رات اللہ پاک نے سارا علم دے دیا. معراج کی رات میں سارا علم اللہ پاک نے دے دیا. مولوی احمد رضا خان نے جو نظریہ اختیار کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب قرآن مکمل ہوا تب آپ کا علم مکمل ہوا. اور آج کل بریلوی مناظر عام طور پہ یہی مولوی احمد رضا خان کا نظریہ لیتے ہیں، اور یہ بھی کب لیں گے جب آپ ان سے وضاحت کرائیں گے، ورنہ ویسے ہی گول مول کام چلتا رہے گا. اب یہ علم کب دیا گیا؟ مولوی احمد رضا خان نے ایک اپنی طرف سے سمجھداری کی ہے، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کی سینکڑوں آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اب ان ساری آیتوں کے خلاف اس نے عقیدہ بنایا ہے. اب اس نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ عوام کو پتہ نہ چل جائے کہ ہمارا عقیدہ تو بالکل ہی قرآن کے خلاف ہے، اب اس نے یہاں اپنے اس عقیدے میں یہ ترمیم کی. اس نے کہا یہ ہمارا عقیدہ اس وقت ہے جب پیغمبر کریم پر قرآن کا نزول مکمل ہوا نا، اس وقت. اب تم جو بھی قرآن پاک کی آیت پڑھو گے تو نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے کی وہ آیت ہوگی. جو بھی آیت آپ پڑھیں گے تو وہ پہلے کی ہوگی. اب وہ کہے گا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اس وقت واقعتاً عالم الغیب نہیں تھے، یہ آیت تو ہمارے خلاف نہیں ہے. ہم عالم الغیب کب مانتے ہیں جی؟ ہم مانتے ہیں جب قرآن کی تکمیل ہوئی، بس تکمیل سے پہلے پہلے عالم الغیب نہیں تھے، سارا غیب نہیں تھا. جو تم آیتیں پیش کرو گے تمام آیتوں کا ایک آسان جواب کہ یہ آیتیں کیا ہیں؟ تکمیل سے پہلے کی ہیں، اور تکمیل سے پہلے ہمارے نزدیک بھی غیب مکمل نہیں ہوا تھا. یہ اس نے جان چھڑانے کے لیے، تمام آیتوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ عقیدہ تراشا ہے. اب خود جب آتا ہے پھر دلیلوں پر، اب اس کو بھی چاہیے کہ دلیل وہ دو جو تکمیل والی ہو، اس سے پہلے کی کوئی دلیل دے سکتا نہیں ہے. جب دلیلوں پہ آتا ہے دلیل کہاں سے لائے؟ اب آخری آیت ہو، آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اب اس آیت کے اندر تو یہ نہیں آ رہا کہ ہم نے سارا غیب آپ کو دے دیا. اب وہ کہتا آخری جب آیت آئی اس وقت سارا غیب دیا گیا، اس سے پہلے نہیں دیا گیا تھا. اب آخری آیت یہ آیت ہے، اس میں تو سارے غیب کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اب اس نے بھی اپنے عقیدے کو ثابت کرنا ہے. عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے پھر آتا ہے پہلے آیتوں کی طرف، تبیانا لکل شیء، علم آدم الاسماء کلھا، علمک ما لم تکن، پہلی آیتوں کی طرف. اب حالانکہ پہلے آیتوں کے وقت تو تم خود عالم الغیب نہیں مانتے ہو. اب عقیدہ وہ تراشا صرف مولویوں کے جواب دینے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. پھر اسی طرف آنا ہے آیتوں کی طرف، پھر آیتوں کے معنی تعریف کرتا ہے، بگاڑتا ہے، بگاڑ کے اپنے معنی ثابت کرتا ہے. تو اب یہ اس کا تراشا ہوا عقیدہ ہے کہ آخری وقت میں ادھر پیغمبر کریم پر قرآن کا نزول مکمل ہوا اور ادھر پیغمبر کریم کا علم مکمل ہوا. اس سے پہلے کی کوئی آیت بھی پیش کرو تو پہلے ہم عالم الغیب نہیں مانتے جی. اس لیے آپ کے لیے بھی جو وہ آیت کوئی پیش کرے آسانی سے کہہ سکتے ہیں یہ آیت آخری ہے یا پہلے کی ہے. پہلے کی ہے تو اس وقت تو تمہارے نزدیک عالم الغیب نہیں تھے. اگر اس آیت کا معنی عالم الغیب والا ہے تو تمہارے اپنے عقیدے کے کیا بنے گا؟ خلاف بنے گا. اور بات سمجھے؟ اب اس طرح عقیدے کی تنقید جب ہو جاتی ہے تو پھر آگے دلائل کا جواب آسان ہو جاتا ہے. آج کل پریشانی یہی ہوتی ہے، جس کسی مسلک والے کے ساتھ گفتگو ہوگی
وہ کبھی بھی کھل کر اپنا عقیدہ نہیں بتائے گا۔ اب یہاں بات آئے گی نا رسول پاک کے غیب کے لیے، اب صرف رسول پاک غیب جانتے ہیں یا تمام پیغمبر؟ اب یہاں شور پڑ جائے گا، اب وہ تمام پیغمبروں کے لیے نہیں کہیں گے۔ ہمارے لیے اب یہ ضروری ہے کہ یہ پوائنٹ ان سے لیا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو پیغمبر کے لیے غیب کا علم نہیں مانتا وہ پیغمبر کا گستاخ ہے۔ اب باقی پیغمبروں کے لیے بھی تم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو ان پیغمبروں کے تم گستاخ پھر بات سمجھے؟ اس لیے وضاحت کرائی جاتی ہے عقیدے کی۔ لیکن اب تک تو ہم نے جتنے کچھ نہ کچھ مقابلے کیے ہیں، یہ جتنے باطل ٹولے ہیں، کبھی بھی اپنا عقیدہ واضح نہیں کرتے۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ کی زندگی ہے۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے اس مسئلہ علم غیب میں جو اصل عقیدے کی تنقیح ہے، جو اصل اختلاف ہے، وہ آپ کے سامنے آیا۔ چلو کل انشاءاللہ